السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما کس چیز نے، منع کا منع کیا تجھے، اللہ تسجدا اس سے کہ تو سجدہ کرے، اس جب کہ امرتو کا میں نے حکم دیا تھا تجھے۔ قالا اس نے کہا، آنا میں، خیر منہ بہتر ہوں اس سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اسے، من طین مٹی سے۔ آیت نمبر 13۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاہبط لہٰذا تو اتر، منہا اس آسمان سے، فما پس نہیں، یکون لائق تھا، لکا تیرے لیے، ان تتکبرا یہ کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فاخرج سو تو نکل جا، انکا بلا شبہ تو، من الصاغرین ذلیلوں میں سے ہے۔ شیطان کا یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کا آئینہ دار ہے۔ ایک تو اس کا یہ سمجھنا کہ افضل کو مفضول کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جا سکتا غلط ہے، اس لیے کہ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے حکم کے مقابلے میں افضل وغیرہ افضل کی بحث اللہ تعالیٰ سے سرتابی ہے۔ دوسرے اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، لیکن اس نے اس شرف و عظمت کو نظر انداز کر دیا جو سیدنا آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی۔ اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا جو کسی بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اس کا قیاس بھی قیاس فاسد تھا۔ آگ مٹی سے کس طرح بہتر ہے، آگ میں سوائے تیزی، بھڑکنے اور جلانے کے کیا ہے، جبکہ مٹی میں سکون اور ثبات ہے، اس میں نبات و نمو، زیادتی اور اصلاح کی صلاحیت ہے، یہ صفات آگ سے بہرحال بہتر اور زیادہ مفید ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے نور سے، ابلیس آگ کی لپیٹ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے اس لیے تو جنت سے نکل جا، یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں، ذلت و خواری کا مستحق ہے۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ خود قرآن کی صراحت کے بموجب وہ جنات میں سے تھا، لیکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجدہ کو کرنے کے حکم میں شامل تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا، اسی لیے اس سے باز پرس بھی ہوئی اور اس پر عتاب بھی نازل ہوا۔ اگر وہ اس حکم میں شامل ہی نہ ہوتا تو اس سے باز پرس نہ ہوتی، وہ رائندہ درگاہ قرار پاتا۔ خلقتانی من نار و خلقتہ من طین، یعنی آگ مٹی سے افضل ہے اور افضل اپنے سے کم درجہ کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے، خواہ اس کا حکم دینے والا اس کا پروردگار ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح گویا شیطان نے واضح حکم کی موجودگی میں عقلی قیاس سے کام لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دھتکارا گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، سورۃ الرحمن میں اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتائی جا چکی ہے، یعنی کھنکنے والی بجنے والی مٹی سے۔ منہا کی ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت کو قرار دیا ہے اور بعض نے اس مرتبہ کو جو ملکوت اعلیٰ میں اسے حاصل تھا، فاضل مترجم نے اسی دوسرے مفہوم کے مطابق آسمان ترجمہ کیا ہے۔ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، یعنی تکبر کے بعد جنت میں رہنے کا شرف تیرے پاس رہنا ممکن ہی نہیں، یہی حال ہر تکبر اور غرور والے کا ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت اس یعنی اللہ تعالیٰ کی ازار نیچے کی چادر ہے اور کبریائی اس کی ردا اوپر کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا، مسلم کتاب کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونے کی پوری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔